بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہبراز سعید۔ ناظرین، آپ میں سے جن لوگوں نے 1990 کی دہائی سے قبل یا 1990 کی دہائی میں برادر دوست ملک ترکی کا سفر کیا ہو، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس وقت کے ترکی کے معاشرتی، مذہبی، معاشی اور سماجی حالات کس قدر دگرگوں تھے۔ ان لوگوں نے باسفورس کو گندے نالے کی طرح بہتے دیکھا ہوگا، جس میں پورے شہر استنبول کا سیوریج اور کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا تھا۔ شہریوں میں شراب اور چرس کا چلن عام تھا۔ لوگ مساجد کی دہلیزوں پر بیٹھ کر سرِ عام شراب نوشی کرتے تھے۔ خواتین سروں پر دوپٹہ اور اسکارف اوڑھنا مکروہ تصور کرتی تھیں، بلکہ ننگے سر اور ننگے دھڑلے سے گھومتی پھرتی تھیں۔ ٹیکسم اسکوائر میں برہنہ خواتین عام نظر آتی تھیں۔ پورے استنبول شہر میں آپ کو اذان کی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ اخلاقی دیوالیہ پن کا عالم یہ تھا کہ مسافروں کو لوٹنا ترکش لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ تھا اور اپنا حق گردانتے تھے، یہاں تک کہ کسی بھی اجنبی کو دور سے آتا دیکھ کر آواز لگا دی جاتی تھی کہ خبردار، یہ میرا شکار ہے اور کوئی دوسرا اس کے قریب بھٹکنے بھی نہ پائے۔ سارا شہر جیب تراشوں، اٹھائی گیروں اور جعل سازوں سے اٹا پڑا تھا، یہاں تک کہ جرائم کے لیے پولیس وینز بھی پیسوں کے عوض کرائے پہ مل جاتی تھیں۔ معاشی طور پر ترکش لیرہ دنیا کی کمزور ترین کرنسی گردانی جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کو چائے کے ایک کپ کے عوض 1,000,000 لیرہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ پھر رب کریم کی رحمت نے پلٹا کھایا اور ترک قوم کو رجب طیب اردگان کی شکل میں ایک سچا، کھرا راہبر اور رہنما میسر آ گیا۔ استنبول کی سڑکوں پر قہوہ بیچ کر اپنے بچپن اور لڑکپن میں گزر بسر کرنے والے رجب طیب اردگان نے پہلے میئر استنبول کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پھر ترکش عوام نے رجب طیب اردگان کی بحیثیت میئر استنبول خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں بحیثیت چیف ایگزیکٹو ترکی اپنے ووٹ کی پرچی سے الیکٹ کرا دیا، اور یہیں سے ترک ملک و قوم نے ترقی کی شاہراہ پر سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، 1990 کے عشرے میں یورپ کا مرد بیمار ترکی 2010 میں ایک توانا معیشت، جاذب نظر اقدار کا حامل سماجی معاشرہ اور تمام بنیادی انسانی ضرورتوں سے لبریز انتہائی خوبصورت اسلامی اقدار کا حامل قطع ارضی میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں صرف استنبول میں 3500 سے زائد مساجد آباد ہو چکی تھیں، جہاں 5 وقت اذان کی آواز سے فرش تا عرش فلاح کی آوازیں اور خدائے بزرگ و برتر کی بڑھائی کا اعلان سنائی دیتا تھا۔ آج ترکش ایئر لائن دنیا کی بڑی اور بہترین ایئر لائنز میں شمار کی جاتی ہے۔ آج ترکی میں پبلک ٹرانسپورٹ، سڑکوں و گھروں کی تعمیر، ان کی زراعت، صنعت و حرفت، تعلیم، لائف سٹائل، ٹیکنالوجی، کوالٹی آف لائف، کوالٹی آف پروڈکٹس، غرض ہر چیز میں آپ کو موجودہ دور کے بہترین سٹینڈرڈز پر ان سب چیزوں کو آپ پرکھ سکتے ہیں۔ ان کی پولیس اور پولیسنگ کے طریقہ کار کو یورپ کی دیگر اقوام کاپی کرتی نظر آتی ہیں۔ صفائی کا حال یہ ہے کہ اس دور میں بھی استنبول شہر کو رات کے وقت باقاعدہ دھونے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہاں کی مساجد، اسکولز اور ہسپتالوں کی صفائی کا عالم یہ ہے کہ وطن عزیز کا بڑے سے بڑا اور بہترین ادارہ بھی ان کے عام اداروں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ صرف استنبول شہر میں 400 سے زائد ریستوران 5 سٹار موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استنبول شہر کو مساجد کا شہر کہنے کے علاوہ ریستورانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 2019 میں ترکی نے صرف سیاحت کی صنعت سے 35 ارب US ڈالر کمائے اور سالانہ 180 ارب US ڈالر کی ایکسپورٹس کے ساتھ خود کو دنیا کی 13 بڑی معیشتوں میں شامل کرا لیا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ اس ملک کے فولادی عزم کے حامل مرد فولاد جناب رجب طیب اردگان کی سربراہی میں صرف 10 سالوں میں حاصل کیا گیا۔
صرف یہی وجہ ہے کہ ترک عوام الناس انہیں صرف ریاستی سربراہ ہی نہیں بلکہ دل و جان سے جناب رجب طیب اردگان کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں، اور اس کا ترک عوام نے 2016 میں وقوع پذیر ہونے والے منظم فوجی بغاوت کے خلاف سینہ سپر ہو کر اس کا برملا ثبوت بھی دیا۔ جب طیب اردگان کی محبت کا یہ جادو ہی تھا جب ترک عوام سڑکوں پر نکل آئے، یہ جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور وہ نہتے عوام استنبول کی سڑکوں پر فوجی ٹینکوں کے سامنے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر لیٹ گئے، مگر فوج کو عوامی حکومت کے خلاف من مرضی کی اجازت نہ دی۔ ناظرین، آج ہمیں بھی اپنے رویوں، حکومتی اداروں کی زبوں حالی، ملکی معیشت کی ابتری اور سماجی اقدار کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم میں بہتری کے کوئی آثار باقی ہیں؟ کیا ہم بھی اقوام عالم کی صف میں پورے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سبز ہلالی پرچم کی باوقار نمائندگی کے قابل ہو سکیں گے؟ کیا ہمارے سبز ہلالی پرچم اور سبز ہلالی پاسپورٹ کی عزت و تکریم بحال ہوگی؟ کیا دنیا کی جمہوریتوں میں کبھی ہمارا ذکر بھی مقدم ٹھہرے گا؟ کیا ہم 24 کروڑ عوام رجب طیب اردگان جیسے قومی کردار کے حامل ایک فرد بھی ناپید ہے، جس کے حالہ حب الوطنی سے مربوط سچے اور کھرے کردار کے سامنے دہائیوں پر مبنی پرانی مطلق العنان فوج مٹی کے گھروندے کی طرح ڈھیر ہو گئی، اور اس مرد ذی شعور نے شرابی، چرسی، جواری، جیب کتروں اور راہزنوں پر مشتمل قوم کو فقط ایک دہائی کی محنت شبانہ روز سے اور خدا کے لطف و کرم کے طفیل اقوام عالم کی صفوں میں باعزت اور قابل احترام بنا دیا۔ ناظرین، ہم سب کو اس ساری کہانی پہ غور کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔